رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی۔ صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھی۔ دوسری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز پڑھی تو نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ تیسری یا چوتھی رات تو پورا اجتماع ہی ہو گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھا، لیکن مجھے باہر آنے سے یہ خیال مانیا رہا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ یہ رمضان کا واقعہ تھا اور تہجد کی نماز تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1129۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6307۔ ایک اعرابی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں، یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے، یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، اور بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دیں۔ جب اس اعرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی، نہ میں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1891۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے 1 مہینہ تک جدا رہے، پھر 29 دن پورے ہو گئے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس پر کسی نے کہا، آپ نے تو عہد کیا تھا کہ آپ 1 مہینہ تک ان کے یہاں تشریف نہیں لے جائیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1910۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے جدا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالا خانہ میں 29 دن قیام کیا تھا۔ پھر وہاں سے اترے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینہ کا اعلان کیا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1911۔